ڈاکٹر سید احمد فاروق بخاری صاحب، یہ جو معاملہ ہوا آپ سے نے خط لکھا اور جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا آپ نے سب سے پہلے نجران کی عیسائیوں کو ہی مخاطب کیا. یہ جو ایئر آف ڈیلیگیشن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز جو پہلا انٹریکشن ہوا وہ کرسچن ورلڈ سے ہوا. تو پس منظر کیا تھا اور جب خط پہنچا تو ایز اے ہول اس کے اندر جو ان کا رد عمل آیا، اس پہ کچھ مزید آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. بہت شکریہ جناب والا، اور بڑی معنی خیز اور بصیرت افروز آپ نے آغاز گفتگو بھی فرمایا، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی آیت مباہلہ کے حوالے سے بڑی اہم جو معروضات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی. گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ جو نجران ہے یہ یمن کے شمال مشرق میں واقع ایک زرخیز اور اہم تجارتی علاقہ تھا، یعنی اس اعتبار سے بھی اس کی بہت اہمیت تھی، اور یہ مکہ اور صنعاء کے درمیان واقع تھا، اور اس کی جو اکثریت ہے وہ عیسائی آبادی تھی، عیسائی اکثریت تھی، اور بازنطینی حکومت کے ساتھ اور حبشہ کی جو عیسائی حکومت اور ریاست تھی اس کے ساتھ ان کے انتہائی قریبی تعلقات تھے، اور ان کے زیر اثر رہتے ہوئے بھی انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا. یہ تو نجران کا ہو گیا محل وقوع جو ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے. دوسرا اگر دیکھا جائے ان کا مذہبی پس منظر کیا ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کیتھولک یا عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جسے نستوریہ فرقہ کہا جاتا ہے، ان کے یہ قریب ترین تھے، اور اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خاکم بدہن معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کے پاس اپنے کلیسا بھی موجود تھے، اور لاٹ پادری یا لارڈ پادری جسے بشپ کہا جاتا ہے وہ بھی ان کا اپنا تھا، باقی پادری بھی موجود تھے، علماء موجود تھے، اپنی مذہبی عدالتیں بھی موجود تھیں. یہ ان کا مذہبی پس منظر ہوا، یعنی پورا سسٹم تھا. اور اگر ہم ان کا سیاسی پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ ایک خود مختار تو نہیں لیکن نیم خود مختار ایک مذہبی ریاست تھی، اور پیچھے وہی بازنطینی حکومت تھی اور سپورٹ تھی، اور ریاست حبشہ کی جو عیسائی حکومت ہے ان کے ساتھ ان کے انتہائی قریبی مراسم تھے، تو ان کی سپورٹ تھی. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کیا، اور حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی کی 4 جلد میں جہاں عام الوفود کا ذکر کیا، اور میں آپ کی تائید میں اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی جس طرح فرمایا کہ سب سے پہلے آغاز حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نجران کے وفد سے کیا ہے، اور وہی جملہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کا جو آقا نے دعوتی خط لکھا اور نجران کے عیسائیوں کی طرف دیکھا. آپ دیکھیں رسول اکرم کی حکمت کیا ہے، فہم و فراست کیا ہے، کہ آپ جس کی طرف خط لکھتے ہیں اس کے مزاج کے عین مطابق. تو آپ نے لکھا کہ بِاسْمِ الٰہِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تاکہ عیسائیوں کو رغبت محسوس ہو، یعنی جس پہ ان کا ایمان ہے بات ہی وہاں سے شروع کی. اور میرے رب نے جب قرآن میں فرمایا تو کہیں نہیں فرمایا کہ ابراہیم کے رب کی قسم یا اسماعیل کے رب کی قسم، یا جہاں بھی فرمایا تو فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے. سبحان اللہ. تو وہی فہم و فراست میرے رسول کو بھی نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے اسی طرح آغاز فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اسقف نجران و اہل نجران، کہ آپ نے لکھا کہ میں محمد رسول اللہ سے لکھ رہا ہوں اور نجران کے عیسائیوں کی طرف اسے لکھ رہا ہوں، اہل نجران کی طرف اسے لکھ رہا ہوں. فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ بِدَعْوَةِ الْإِسْلَامِ، کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. أَسْلِمُوا تُسْلَمُوا، اگر اسلام لے آؤ گے تو تم بھی سلامتی پا جاؤ گے. کتنی جامعیت ہے، کتنی جامعیت، 2 لفظوں میں آقا کریم کو میرے رب نے جوامع الکلم بنایا ہے. تو آگے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم انکار کر دو گے فَإِنَّ عَلَيْكُمْ الْجِزْيَةَ، پھر جزیہ دینا تم پہ لازم ہوگا، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو گے فَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُكُمْ بِالْحَرْبِ، تو پھر جنگ کے سوا کوئی بھی لا عمل باقی نہیں ہوگا. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور آخر میں آقا نے یہ لکھ دیا کہ اس پہ سلامتی ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کیفیت آئی کہ ان کا جو لاٹ پادری یا لارڈ پادری، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اسقف اعظم بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ جب اس نے خط کھولا تو ایک معروف آدمی وہاں جسے بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، اس کا نام ہے شرحبیل بن وداع، اس نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ خط ہے ذرا پڑھو، تم کیا سمجھتے ہو. اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کے معاملے میں تو بڑا دانشمند ہوں لیکن دین کے معاملے میں کچھ نہیں جانتا، اور میں اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی دانش بھی ہے اور دانش بھی ہے. بالکل.
اور اس نے کہا جی کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور جتنا ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ بنو ابراہیم میں سے آگے جو بنو اسماعیل ہیں ان میں سے ایک نبی ضرور آئے گا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، پھر اس نے دوسرے فرد کو بلایا، اس کا نام تھا عبداللہ بن شرحبیل۔ اس نے پڑھا، اس نے بھی کہا جی میں اس کی رائے کی تائید کرتا ہوں۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا گیا، اس کا نام تھا فیض بن جبار۔ جب تینوں نے تائید کر دی تو پھر ناقوس کو بجایا گیا۔ وہ ایمرجنسی کی کیفیت میں سارے لوگ دربار میں آ گئے، اور پھر جب ان کے سامنے خط پڑھا گیا، سب نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ اب ایک وفد کی شکل بنائی جائے، اور ان تینوں کے ساتھ ہمارے دنیاوی جو تین سردار ہیں ان میں ایک کا نام تھا ایہم بن یحییٰ، ایک ہے ابو حارثہ اور العاقب۔ ان کے ساتھ ملا کے جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا 60 لوگوں کا وفد بنتا ہے، جن میں عام لوگ بھی تھے، پادری بھی تھے، بشپ بھی تھے، اور دنیاوی سردار بھی تھے۔ وہ جاتے ہیں اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ جا کے وہ مکالمہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو رد عمل ہے بنیادی طور پہ، اگر میں بھی ایمانداری سے جملہ عرض کروں، وہ ان کی علمی بصیرت اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے لڑائی جھگڑے یا انکار یا اقرار کی بجائے مکالمے کو ترجیح دی ہے، اور پھر وہ آیت مبارکہ۔ اور بڑی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اس ڈیلیگیشن میں آپ دیکھیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، جی، ان کی سوشل سول سوسائٹی کی لیڈرشپ، اور ان کی ریلیجیس لیڈرشپ، تینوں اس کے اندر موجود ہے، تینوں اس کے اندر موجود ہے۔